نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں محترم المقام جناب سید نظام الدین شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. جناب سید نظام الدین شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سناخان مصطفیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا ذکرک صلوا علیہ وآلہ. قرآن شریف کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. ایک اور مشہور آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیت کا مکمل تفسیر اپنے قطعے میں کہی ہے. میں نثری انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی. آخری شعر کے جو دو مصرے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا. آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں. قصہ مختصر کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ کو برتر ہے. ہمارے محترم چشتی صاحب سے اکثر و بیشتر عالمانہ تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، کیونکہ ویڈیو کی آواز خراب ہے تو اس لیے میں آپ سے اس محفل میں جو میں نے عرض کی تھی اس کو دوبارہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اور اس آیت کریمہ کو اگر ہم الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ رب السماواتی و رب الارض کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ کائنات و زمین کا رب. اب کائنات کی تعریف جو آج کی سائنس یا مفروضے پہ مبنی ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس پیمائش نہیں ہو سکتی، اس کی حدود کا تعین نہیں ہو سکتا. صرف ہم مفروضے پہ مبنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے تک ستارے ہو سکتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کائنات کے سفر کرنے کے دوران ہمارے کو اتنا مفروضے کی بنیاد پہ اتنا ٹائم لگ سکتا ہے. اس کی کوئی عقلی شہادت نہیں ہے. یعنی کہ واضح یہ بات ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا رب ہے، اس کی حدود کی تعین ہماری عقل میں ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان اس پر قائم ہے. پھر اسی کے ساتھ ایک اور بہت اہم ترین جو بات اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمائی کہ وہ کائنات اور زمین کے رب اور ساتھ کے ساتھ عالمین کا بھی رب ہے. عالمین کی کیا تعریف ہو گئی کہ ما سوائے اللہ کے جو کچھ بھی ہے وہ عالمین میں شامل ہے، اور اس میں کائنات بھی، ہر طرح کی مخلوق بھی، زمینیں بھی، ساتوں آسمان ساتوں زمین اور اللہ کی تمام کی پیدا کی ہوئی مخلوق، وہ سب کی سب عالمین کی تعریف میں آ گئی. اب یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بات ذرا سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے آج کے دانشور جن کو سوائے عقل بھی نہیں ہے پوری طریقے سے، سوائے جہالت کے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ رب العالمین کی جو تعریف ہے اس میں ہم
رحمت للعالمین کی تعریف کے ذریعے نعوذ باللہ شرک کر سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم رب العالمین کی تعریف مکمل طور پہ نہیں بیان کر سکتے؟ تو ان عالمین میں موجود ہمیشہ سے رحمت، جسے رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے، اس کی تعریف کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے؟ کہ یہ یہاں پر بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت موجود ہے وہاں وہاں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے. جس طرح سے کوئی انسان اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے کوئی بھی انسان رحمت للعالمین کی رحمت سے باہر نہیں ہو سکتا. لیکن اگر بے ادب ہے اور اسے توفیق عطا نہیں ہوئی ہے تو وہ جو ہے رحمت کا خواستگار یا طلبگار نہیں رہتا. تو یہ بات ہمارے کو اس طرح سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس طرح سے اللہ کی ربوبیت کی تعریف ممکن نہیں ہے، اس طرح سے رحمت للعالمین کی شان کی تعریف ممکن نہیں ہے. اور ہم ان کی شان بیان کرتے ہوئے کسی طریقے سے اللہ کی ربوبیت کی تعریف میں شرک نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جتنی ان کی شان بیان کریں گے اس سے ان کی رحمت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں ان کا فیض ملے گا. یہ ہے بات جو میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی سمجھ، بوجھ اور عقل عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ اہل محبت کے بغیر ادب ناممکن ہے، اور جسے ادب کی توفیق نہیں وہ سمجھ لیں اس کا ایمان بھی مکمل نہیں. اور جہاں پر حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہیں پہ رحمت ہے، وہیں پہ فیض ہے، وہیں پہ شفاعت ہے، اور وہیں پہ اللہ کا رحمت اور فیض بھی موجود ہے. دعاؤں کا خواستگار، والسلام، کل کا بھلا کل کی خیر، سید نظام الدین چشتی.